اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی نورانی بات میں امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند مختصر حالات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ آج کا دن یعنی 18 ذی الحجہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ مناسب یہی سمجھا گیا کہ اس موقع پر امیر المومنین کے کچھ واقعات آپ کے گوش گزار کروں۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ آپ کا اسم مبارک عثمان ہے، ابو عبداللہ ابو عمر آپ کی کنیت ہے، آپ کے والد ماجد کا نام عفان اور والدہ ماجدہ کا نام عروہ بنت قریش تھا۔ آپ قریش کی شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ شرافت، عزت و وجاہت کے اعتبار سے بنو ہاشم کے بعد انہی کا مرتبہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب والد اور والدہ ماجدہ دونوں کی جانب سے 5ویں پشت میں عبد مناف پر یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب سے مل جاتا ہے۔ پھر اس پر مزید یہ کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ام حکیم بیضہ بنت عبد المطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، یعنی آپ حضور کے پھوپھی ساتھ بھائی بھی ہوتے ہیں، پھوپھی ساتھ بہن کے بیٹے ہیں۔ قریش کا عام پیشہ تجارت تھا۔ اس تجارت میں امیر المومنین نے بہت بڑی شہرت حاصل کی اور کپڑے کی تجارت کو آپ نے اپنا ذریعہ معاش بنایا، اور ایک شخص ربیعہ بن حارث کی شرکت میں کپڑے کا کاروبار بہت ہی بڑے پیمانے پر شروع کر دیا، اور اسی میں انہوں نے وہ کامیابی و شہرت حاصل کی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً بڑے ہی حلیم، سخی اور اعلیٰ اخلاق حمیدہ و فضائل کے حامل تھے۔ اسی بنا پر آپ قریش میں نہایت معظم و محترم مانے جاتے تھے، اور قریش آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ ضرب المثل بن گئی تھی۔ چنانچہ عرب کے لوگ اگر کسی کو اپنی محبت بتانا ہوتا تو یہ کہتے کہ میں تجھ سے بخدا ایسی محبت کرتا ہوں جیسی محبت قریش عثمان سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی بڑے ہی نیک، راست باز اور ایماندار تھے۔ شراب عرب کی گٹھی میں پڑی تھی، جو شراب پیتے تھے اور فخر کرتے اور نہ پینے والوں کو طعن کرتے تھے۔ ان کے نزدیک شراب نہ پینا بخل کی علامت تھا۔ اس ماحول میں دولت و ثروت کے ساتھ رہنے کے باوجود آپ کا شمار ان چند اکابر میں تھا جو سلیم الفطرت ہونے کے باعث شراب سے نفرت کیا کرتے تھے، جن میں حضرت سیدنا عباس، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شامل ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے عہد جاہلیت میں یا اسلام میں نہ کبھی زنا کیا اور نہ کبھی شراب پی اور نہ کبھی گانا بجایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی خوبصورت ہے۔ آپ کا رنگ سفید تھا جس میں کچھ زردی کی آمیزش تھی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا چاندی اور سونا دونوں کو مخلوط کر دیا گیا ہے۔ خوبصورت اور خوش خامد تھے، اور بڑے پیمانے پر تجارت کے باعث دولت مند شروع ہی سے تھے، اس لیے آپ لباس بھی عمدہ قسم کا استعمال کرتے تھے۔ اس زمانے میں یمنی چادریں بہت ہی قیمتی ہوا کرتی تھی، آپ انہیں اوڑھتے تھے۔ عموماً یہ چادریں زرد رنگ کی ہوا کرتی تھی اور ان کی قیمت 100 درہم کے لگ بھگ ہوتی تھی، اور وہ اپنے لباس میں سنت مبارکہ بھی خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت گرامی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے سلسلے میں بہت سے اہم واقعات کتب تاریخ میں ملتے ہیں۔ ایک دو واقعات آپ کو گوش گزار کروں گا۔ ایک بار آپ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام باغرد تجارت شیب لے گئے۔
تو وہاں ایک راہب نے یہ پیشن گوئی کی کہ انقریب حجاز مقدس میں یعنی مکہ معظمہ ایک عظیم رسول ظاہر ہونے والے ہیں اور یہ آخری رسول ہوں گے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ حضرت سعدیہ علم نجوم کی زبردست ماہر تھی۔ انہوں نے ایک روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی فرمایا، عثمان ان قریب تمہاری شادی ایک خوب برو لڑکی سے ہوگی اور وہ ایک جلیل القدر پیغمبر کی بیٹی ہوگی اور وہ دنیا کے آخری پیغمبر ہوں گے اور وہ اسی شہر مکہ میں ظاہر ہوں گے۔ عثمان تجھے مبارک ہو، تجھے خوشخبری ہو اور تجھ پر سلام ہو 10 بار اور تمہیں بھلائی نصیب ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کی اس خاص گفتگو سے میرے دل کی کیفیت بدل گئی اور میں انجام کار پر غور کرنے لگا۔ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اکثر بیٹھا کرتا تھا۔ اس واقعے کے 2 روز بعد میں ان سے ملنے کے لیے گیا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا بیٹھے تھے اور مجھے وہ پریشان اور فکر مند دیکھ کر سبب پوچھا تو میں نے وہ تمام باتیں عرض کر دی۔ وہ چونکہ میرے گہرے دوست تھے اس لیے مجھے سمجھانے کے انداز میں انہوں نے فرمایا، عثمان تم سمجھدار آدمی ہو، اگر تم بھی حق و باطل میں تمیز نہ کر سکو تو بہت تعجب کی بات ہے۔ تمہاری قوم جن بتوں کی پرستش کرتی ہے کیا وہ پتھر کے بنے ہوئے نہیں ہیں؟ نہ وہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں اور نہ کوئی نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بے شک ایسے ہی ہے، آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ صحیح ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عثمان بے شک اللہ تعالیٰ کی قسم جو تم کو تمہاری خالہ نے کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور میں بھی یہی کہتا ہوں۔ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ اب اس میں کیا حرج ہے کہ تم ان کی خدمت میں جاؤ اور وہ جو کچھ فرمائیں بڑے غور سے سنو۔ چنانچہ میں بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا، اے عثمان اللہ تم کو جنت کی طرف بلاتا ہے، تم اس کو قبول کرو۔ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں جو تمہاری اور تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ خدا تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان جملوں میں کیا اثر تھا کہ میں بے قابو ہو گیا اور بے اختیار اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرات گرامی، مشرف با اسلام ہونے والوں میں مردوں میں آپ کا 4تھا نمبر تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف قسم کی تکالیف برداشت کی، لیکن آپ کے ایمان میں ذرہ برابر بھی متزلزل واقع نہیں ہوا۔ چنانچہ ایک روز آپ کے چچا حکم بن ابو العاص بن امیہ نے ان کو پکڑ کر رسی سے مضبوط باندھ دیا اور کہا کہ تم اپنے دادا کا دین ترک کر کے نیا دین اختیار کیا ہے، اللہ کی قسم میں تم کو نہ کھولوں گا یہاں تک کہ تم اس نئے دین کو ترک نہ کر دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں نے دین اسلام کو کبھی ترک نہیں کروں گا۔ آخر کار ظالم اپنے ظلم و ستم سے عاجز آ گئے اور آپ کو رہائی مل گئی۔ ایک بار ان کے چچا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوہے کی زرہ پہنا کر تیز دھوپ میں ڈال دیا۔ کبھی چٹائی میں لٹا کر آپ کی ناک میں دھوئیں دیا کرتے اور کہا کرتے کہ اسلام سے برگشتہ ہو جاؤ ورنہ قتل کر دوں گا، لیکن کیا مجال کہ ان کی قوت ایمان میں ذرہ برابر بھی لرزش پیدا نہیں ہوئی۔ آپ نے کہا چچا جتنا چاہے ظلم کیجئے لیکن میں اسلام سے برگشتہ کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا۔ جب حکم نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دین پر بڑے پکے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
मुशर्रफ इस्लाम होने के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी हजरत सैयदा रुखैया रजी अल्लाह तआला अन्हा को इनकी ज़ौजियत में दे दिया। जब अहले मक्का का जुल्म सितम उरूज पर था तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसार सहाबा कराम को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म सादिर फरमा दिया। जिस हस्ती ने सबसे पहले अपने अहल अयाल के साथ हिजरत हबशा की है वो हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, जो अपनी ज़ौजा हजरत सैयदा रुक़िया रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हबशा की तरफ तशरीफ ले गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान बिन अफ़वान वो पहले शख्स हैं जिन्होंने हजरत सैयदना इब्राहीम व हजरत सैयदना लूत अलैहिस्सलाम के बाद अपनी अहलिया के साथ हिजरत की है। हबशा में एक अरसे तक क़याम करने के बाद आप अपनी अहलिया शहजादी सैयदा रुक़िया के साथ मक्के मुकर्रमा की तरफ वापस लौट आए और फिर थोड़े अरसे के बाद मैं अहल-ओ-याल बहुक्म नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर गए, इसलिए आपको जुल हिजरतैन भी कहा जाता है। हजरत सैयदा रुक़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 2 हिजरी में हलील हुई और इस दुनिया से रुखसत हो गई, जबकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जमात सहाबा के साथ जंग बदर में तशरीफ ले गए थे। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदा रुक़िया की मिसाल के सदमे से हमेशा बहुत ही मग़मूम रहा करते थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसार सहाबी और महबूब दामाद की जब ये हालत देखी तो इरशाद फरमाया, उस्मान क्या वजह है कि मैं तुमको हर वक्त रंजो अलम में डूबा हुआ पाता हूँ। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं परेशान ना हूं तो क्या करूं कि मुझ पर तो वो मुसीबत पड़ी है जो किसी पर ना पड़ी होगी। आपकी शहजादी के सानेह इर्तिहाल ने तो मेरी कमर तोड़कर रख दिया है, क्योंकि जो रिश्ता खुराबत आपसे वाबस्ता था अब वो मुनखते हो गया है और मैं इस शर्फ से महरूम हो गया हूं। अभी हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये पुरमलाल गुफ्तगू मुकम्मल ना हुई थी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान ये देखो जिब्रील अमीन मुझे अल्लाह ताला का ये हुक्म पहुंचा रहे हैं कि मैं अपनी बेटी उम्मे कुलसुम को उसी महल पर जो मेरी बेटी रुक़ैया का था तुम्हारे अक़द में दे दूं। चुनाचा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रबीउल शरीफ 3 हिजरी को जनाब सैयदा उम्मे कुलसुम को हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अक़द में दे दिया और निकाह के 2 माह बाद जमादुल आखिर 3 हिजरी को रुख़सती अमल में आई और यूं हजरत उस्मान गनी को वो शरफ मिला कि पूरी नस्ल इंसानी में किसी को ना मिला हो, यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 शहजादियां एक बाद दीगरे आपके अक़द में आई, इसीलिए आपको ज़ुन्नूरैन कहते हैं, यानी 2 नूर वाले, और आसमानों में आपको ज़ुन्नूरैन के लक़ब से पुकारा जाता है। सैयदा उम्मे कुलसुम ने शादी के 5 साल गुजारने के बाद माह शाबान मुअज़्ज़म 9 हिजरी को विसाल फरमाया। नमाज जनाजा खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई। हजरत अबू तलहा, हजरत अली मुर्तज़ा और हजरत फज़ल बिन अब्बास और उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने खबर में उतारा। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हजरत सैयदा उम्मे कुलसुम की रहलत मुबारक से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त सदमा पहुंचा। आप इनकी खबर अनवर के करीबी तशरीफ फरमा थे और आपकी मुबारक चश्मा पाक से मुसलसल आंसू बह रहे थे। हजरत सैयद उम्मे कुलसुम की रहलत मुबारक के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी 10 लड़कियां भी अनबियाई होती तो मैं उनको एक के बाद दिगरे उस्मान गनी के निकाह में ही दे देता। बाज़ रिवायतों में 40 और बाज़ रिवायतों में 70 का भी जिक्र है। वल्लाहु आलम व रसूलुहु। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक की शहादत और आपसे
آپ کی اس دنیا سے رخصتی سے پہلے لوگوں نے آپ سے فرمایا کہ امیر المومنین آپ اپنا جانشین تجویز فرمائیے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں چند نام پیش کر رہا ہوں، آپ جسے چاہیں خلیفہ منتخب فرما لیں۔ آپ نے جو نام تجویز فرمائے تھے وہ یہ ہیں: حضرت سیدنا علی، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ اس فہرست کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس خلافت کے منصب سے خود بخود دستبردار ہو جائے اور پھر اس بات کی کوشش کرے کہ وہ تم میں سے بہترین اور اہل شخصیت کو خلیفہ بنوائے۔ آپ کی اس تجویز پر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں خود دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے کی آپ کی اس کوشش میں آپ کی تائید کرتا ہوں، کیونکہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو اس سرزمین کا امین ہوتا ہے وہ آسمان کا بھی امین ہوتا ہے۔ پھر باقی لوگوں نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں دستبردار ہو گئے اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفۃ المسلمین مقرر ہو گئے۔ حضرت گرامی، آپ کو یہاں یہ بات بھی بتلا دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو امین الامت کے خطاب سے سرفراز فرمایا تھا۔ امین الامت کے خطاب سے سرفرمایا تھا۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال تک منصب خلافت پر فائز رہے۔ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بہت ہی طویل اور بہت ہی دل خراش واقعہ ہے، لیکن میں مختصر انداز میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا بلوائیوں نے 40 دن تک محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ اس عرصے میں پانی اور دوسری اشیاء کا مکان میں جانا بند کر دیا گیا تھا۔ آپ نے صرف ادب شہر رسول کی وجہ سے ان بلوائیوں سے جنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خود شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مقام تشریف لائے اور پانی پلائے اور فرمایا عثمان صبر سے کام لو، کل ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواب دیکھ کر بہت مسرور ہوئے۔ دوسرے دن صبح کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن میں مصروف تھے۔ مکان کی پشت کی طرف سے چند آدمی داخل ہوئے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا کہ وہ برہنہ تلوار لیے چلے آ رہے ہیں، مگر آپ تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہو گئے۔ ان میں محمد بن ابی بکر بھی تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریش مبارک پکڑی اور نہایت سخت اور گستاخی سے پیش آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لڑکے، تمہارے باپ میرے دوست تھے، اگر وہ زندہ ہوتے تو تیری اس حرکت کو کسی طرح ناپسند فرماتے اور وہ میری قدر کرتے۔ اتنا سن کر محمد بن ابی بکر نادی ہوئے اور وہ واپس چلے گئے، لیکن دوسرے لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور تلوار سے حملہ کر دیا۔ فوراً آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ شوہر کو بچانے کے لیے درمیان میں حائل ہو گئی اور تلوار کا وار اپنے ہاتھ پر لے لیا، جس سے آپ کی انگلیاں کٹ کر الگ ہو گئیں۔ بلوائیوں نے انہیں دھکا دے کر ہٹا دیا اور دوسرا وار براہ راست حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا، جس سے آپ شہید ہوئے۔ چونکہ شہادت کے وقت آپ روزے سے بھی تھے اور قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے، اس لیے قرآن پاک بھی خون سے تر ہو گیا اور آپ کا خون قرآن پاک کی آیت فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر آ کر رک گیا۔ جب لوگ باہر سے چھت کے اوپر سے آپ کی مدد کے لیے آئے تب تک آپ کا کام تمام ہو چکا تھا اور بلوائی جس راستے سے چھپ کر داخل ہوئے تھے اسی راستے سے واپس چل دیے۔ حالانکہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کھڑا کر دیا تھا تاکہ وہ حفاظت کریں۔ یہ دردناک واقعہ شہادت روز جمعہ 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو پیش آیا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے سارے مکان کو لوٹ لیا گیا، یہاں تک کہ جسم کے کپڑے تک اتار لیے گئے۔
اس واقعے کے بعد مدینہ پاک میں لاخانونیت کی سی کیفیت طاری ہو گئی. اسی وجہ سے 3 دن تک حضرت عثمان غنی ذی النورین کی لاش مبارک بے گور و کفن پڑی رہی. 3 دن کے بعد رات کے وقت ان کا جنازہ لے کر چلے تو بلوائیوں نے جنازے کی نماز اور دفن میں بھی مزاحمت کرنی چاہیے، لیکن مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار جب ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے تو انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا. آخر نماز جنازہ کے بعد بغیر غسل و کفن کے انہی کپڑوں میں جو شہادت کے وقت سے وطن تھے جنت البقیع میں سپرد لحد کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. 12 سال تک آپ خلافت منصب پر فائز رہے اور 82 سال کی عمر میں آپ نے شہادت نصیب ہوئی. آپ نے ایک کے بعد دیگر متعدد نکاح فرمائے اور آپ کے 11 لڑکے اور لڑکیاں آپ کی اولاد میں شامل ہیں. آپ نے اپنے دور خلافت میں بے شمار کارہائے انجام دیے، جن میں سے چند یہ ہیں: بیت المال سے موزن کا وظیفہ مقرر کرنا، مسلمانوں کو ایک قرأت پر جمع کرنا، نماز جمعہ کے لیے ایک اور اذان کا اضافہ کرنا، جگہ جگہ سڑکیں اور پل تعمیر کروانا، مدینہ پاک کو سیلاب سے بچانے کے لیے ایک بند تعمیر کروایا، جدہ کی بندرگاہ بنوائی اور آپ نے نہریں کھدوائی، کنویں آپ نے بنوائے. اسلام میں اول وقف عام مسلمانوں کے لیے بیر روما کا کنواں آپ ہی نے خریدا تھا. حضرات ایسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت منصب میں کیے گئے کارہائے گران نما بے شمار ہیں. حضرت گرامی، آئیے اب کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات عالیہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں سماعت فرمائیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 146 احادیث پاک روایت ہے اور قرآن پاک کی بھی کئی صورتیں آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عثمان بن عفان دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عثمان غنی اتنے حیا والے ہیں کہ ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا اور جنت میں میرے رفیق عثمان ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت عثمان غنی کی شفاعت سے ایسے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے جو جہنم میں جانے کے مستحق ہو چکے ہوں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے ایک مرد کی شفاعت سے بنو تمیم سے زیادہ افراد جنت میں داخل ہوں گے. حضرت امام مناوی فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان غنی ہے. حضرت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عثمان غنی سے راضی ہو کہ میں بھی ان سے راضی ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا رب میرے عثمان سے حساب کتاب نہ لینا کیونکہ وہ بہت حیا والے ہیں. آپ نے جب یہ دعا فرمائی تو حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور کہا: یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، ہم عثمان سے کوئی حساب کتاب نہیں لیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امیر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا تو ان سے فرمایا: بیٹا، تمہارا شوہر تمہارا دادا ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت مشابہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا. حضور نے اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی. لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سبب کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: نماز نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص عثمان سے بغض رکھتا تھا اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے بغض رکھتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت گرامی، آئیے اب کچھ واقعہ، کچھ اقوال امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سماعت فرمائے. آپ کے اقوال فصاحت و بلاغت کی جان اور نہایت ہی مؤثر اور دلنشین ہوا کرتے تھے. چند اقوال پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. آپ نے فرمایا: غم دنیا ایک تاریکی ہے اور غم آخرت دل میں ایک نور ہے. آپ نے فرمایا 4 چیزیں بیکار ہے: ایک وہ علم جو بے عمل ہو، دوسرے وہ مال جو خرچ نہ کیا جائے، تیسرے وہ زہد جس سے دنیا حاصل کی جائے،
چوتھے وہ لمبی عمر جس میں سامان آخرت کچھ تیار نہیں کیا جائے، چوتھے وہ لمبی عمر جس میں کچھ سامان آخرت تیار نہ کیا جائے۔ فرمایا مجھے دنیا میں 3 باتیں بہت زیادہ پسند ہے، ایک بھوکوں کو کھانا کھلانا، دوسرے ننگوں کو کپڑا پہنانا، تیسرے قرآن پاک کا خود پڑھنا اور دوسروں کو پڑھانا۔ اور آپ نے فرمایا اللہ پاک کے ساتھ تجارت کرو تو بہت نفع ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا دنیا جس کے لیے قید خانہ ہو، خبر اس کے لیے باعث راحت ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر تمہارے دل پاک ہو جائیں تو کبھی قرآن پاک کی تلاوت اور سماعت سے سیری نہ ہوگی۔ حضرت گرامی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نورانی زندگی سے جڑے ہوئے واقعات، جن میں ادب رسول، ادب اہل بیت، ادب شہر رسول، عبادت و ریاضت، سخاوت و فیاضی، حیا و بردباری، عفو و درگزر، اسلامی خدمات اور آپ کے کرامات کا جو ہے طوالت کے پیش نظر ذکر ہی نہیں کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کسی موقع پر ان عنوانات پر گفتگو کی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذکر نورانی کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے اور آپ کی بتلائے ہوئے اصول ہماری زندگی کا جز بن جائیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین و سیدۃ النساء العالمین وعلی آلہ و صحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔